أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت بہت شکریہ جناب نامدار صاحب۔ اب آئینی طور پر ہمارے جلسے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب مسند سجانے اور اسٹیج سجانے کے لیے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر مہدی تسخیری صاحب سے کہ تشریف بیارن و منصه صدارت و میز کرسی صدارت را زینت ببخشند. آج کے جلسے میں صدر نہیں بلکہ مجلس صدارت ہے۔ اس مجلس صدارت کے پہلے رکن کا نام تھا ڈاکٹر مہدی تسخیری، اور چونکہ وہ ہمارے مہمان بھی ہیں اور ہم سب ان کے میزبان، لہذا اب ہمارے درمیان میں امیر بھی ہیں اور کبیر بھی۔ امیر جماعت اسلامی اور کبیر اپنے وجود ذوالجود سے، اور وہ ایک لحاظ سے مہمان بھی ہیں ہمارے، اور دوسرے اعتبار سے وہ میزبان بھی ہیں آنے والے مہمانوں کے۔ میں گزارش کرتا ہوں دستبستہ جناب حضرت مولانا جلال الدین عمری صاحب امیر جماعت اسلامی سے کہ وہ تشریف لائیں اور رونق افروز ہوں۔ ہم لوگوں کی تہذیب ہے، ہمارے یہاں جوشن کبیر اور جوشن صغیر ہے۔ جوشن کبیر کے طور پر تو امیر کبیر جناب جلال الدین عمری صاحب کو آپ نے دیکھا۔ اب جوشن صغیر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک اعتبار سے ان کی بزرگی کے اعتبار سے کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ علماء اپنے ہی کو بڑا سمجھتے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم یعنی علماء کرام اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم جس کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں، اللہ اکبر، جس کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جو ہمیں زیادہ سمجھتا ہے وہ ہم بڑا ہے، لہذا علماء کرام کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سمجھتے ہیں، اس لیے علماء کرام کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ہو اور بظاہر بڑا نہ ہو، لیکن وہ خدا سے زیادہ نزدیک ہو، بظاہر لفظ بظاہر، اور جو واقعاً حقیقتیں ہیں وہ تو خود انسان سمجھ سکتا ہے اور خدا سمجھ سکتا ہے، اور اس کا فیصلہ دنیا میں بھی بہت کم ہوتا ہے، لیکن آخرت میں تو دو دو چار کی طرح ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ جو بڑا سمجھا جا رہا ہے وہ بالکل چھوٹا نکلے، اور جسے چھوٹا سمجھا جا رہا ہے وہ بہت بڑا نکلے، وہ وہاں کی بات ہے۔ لیکن یہاں کی بات یہ ہے کہ شہاب الدین صاحب بھی کوئی چھوٹے نہیں، بلکہ ہر لحاظ سے قد میں، پد میں، عمل میں، فکر میں بڑے ہیں، اور وہ خود ایک ادارہ ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا جناب شہاب الدین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور جوشن صغیر کے طور پر وہ جناب مہدی تسخیری صاحب کے بائیں طرف جلوہ افروز ہو جائیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں کئی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا افتتاح بھی ہے، اور آج کے تقریر کی افتتاحی تقریر جناب علامہ عقیل الغروی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، جن سے گزارش ہے کہ وہ دعائے افتتاح کے طور پر آ کر تشریف فرما ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ آ جائیے، فی الحال وہ بعد میں دیکھیں گے، بعد میں آ جائیے، آپ آ جائیے، تعال تفضل۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا جناب شاہد مہدی صاحب، اب آپ کی منزل ہے، یہ کیسے ممکن تھا کہ میرا نام بھی مہدی ہے،
میں خود اسٹیج پر نہ بیٹھوں لیکن اپنا نمائندہ نہ لاؤں پارلیمنٹ میں، مجلس میں، لیکن شاید وہ قبول نہ کرے کہ میں انہیں اپنا نمائندہ کہہ رہا ہوں. نہیں، وہ ہمارے نمائندے نہیں، ملت کے نمائندے ہیں. میں ملت کے نمائندے کی حیثیت سے، ماہرین تعلیم و تربیت کے نمائندے کے حیثیت سے جناب شاہد مہدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شاہد بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں. آپ گواہ بھی رہیے گا اور گواہی دیجیے گا بھی. آئیے تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے، گواہی دینی ہے آپ کو. اب اس بزم میں، اس آج کی مجلس کے روح رواں جو آپ سب کو وقفے سے مقررین اور دوسرے حضرات کا تعارف بھی کرتے رہیں گے، اور خود بھی وہ اپنے طور پر آپ حضرات تک پیغام پہنچائیں گے. اور ظاہر ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کے ایک سرمایہ ہیں، ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب، جو ملی گزٹ کے ایڈیٹر ہیں. وہ تشریف لائیں گے اور وہی اس نشست کی نظامت فرمائیں گے. میری گزارش ہے جناب ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نظامت کی کرسی کو زینت بخشیں. وہ آ گیا سب سے پہلے خیر مجھے کی تقریر اکیلیاں کریں گے. جناب حجت الاسلام مہدی تسخیری صاحب کا استقبال فرمائیں گے جناب حجت الاسلام سید ذوالقدر رضوی صاحب. اور جناب جلال الدین عمری صاحب کا استقبال فرمائیں گے جناب ڈاکٹر اشرف صاحب. جناب ڈاکٹر اشرف صاحب. جناب شہاب الدین صاحب کا استقبال کریں گے مولانا نامدار صاحب. جناب شاہد مہدی صاحب کا استقبال کریں گے جناب ڈاکٹر، میں نام بھول رہا ہوں معاف کیجیے گا، ہاں کوثر عابدی صاحب. چہرہ یاد رہ جاتا ہے، نام بھول جاتا ہوں، لیکن وہ کلیہ نہیں بیان کروں گا. اور جناب عقیل الغروی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں گے جناب ثقلین میگجی صاحب. جناب ثقلین میگجی صاحب. اور اصولی اور آئینی اور قانونی ساری دفعات کے مطابق جناب ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب کا استقبال مجھے کرنا چاہیے. اب میں آپ حضرات کے درمیان سے ہٹا اور جناب ظفر الاسلام صاحب اب نظامت فرمائیں گے. شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ووالاہ الی یوم الدین. جناب حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر مہدی تسخیری صاحب، جناب مولانا جلال انصر عمری صاحب امیر جماعت اسلامی ہند، جناب سید شہاب الدین صاحب، جناب شاہد مہدی صاحب، آپ لوگوں کی اجازت سے یہ سیمینار یا کانفرنس اب انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. اس میں افتتاحی تقریر جناب علامہ
حجت الاسلام والمسلمین عقیل غروی صاحب کریں گے، جن سے کہ پورا ہندوستان واقف ہے۔ وہ ایک معتدل، متنور اور بہت ہی بڑے ذی علم آدمی ہیں، اور انہی کی وجہ سے سفینۃ الہدایہ اور اس طرح کی اور بہت سی تنظیمیں ہندوستان میں کام کر رہی ہیں، اور وہ پورے عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں ایک طرح سے جانے پہچانے جاتے ہیں اپنے اعتدال اور اپنے تنور کے ساتھ۔ ان کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور اس آج کے تقریب کے سلسلے میں، تقریب بین المذاہب الاسلامیہ، یعنی اسلامی مسالک کے درمیان دوریوں کو کم کرنے کے لیے جو کوششیں الازہر سے شیخ تلتمس نے شروع کی تھیں، جو آج ایران میں بھی چل رہی ہیں، اس کا ابتدا گویا ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، اس کے بارے میں فرمائیں کہ کیا اس کا مقصد ہے اور کیا اس کی بنیادیں ہیں اور کیا اس کے غرض و غایت ہے۔ تشریف لائیں جناب مولانا عقیل غروی صاحب۔ مولانا عقیل غروی صاحب نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میں ان لوگوں کو کچھ عربی زبان میں، چونکہ اردو نہیں جانتے ہمارے مہمان، کچھ عربی فارسی تو مجھے آتی نہیں ہے، یا آتی تو بہت ہی کم ہے، عربی زبان میں ان کا استقبال کر دوں تو اس حکم کو بجا لاتا ہوں میں۔ ارحب بكم حجة الإسلام والمسلمين الدكتور مهدي التسخيري، ويوصفني أنني لا أتحدث الآن بالفارسية لأنني لا أعرفها وأعرفها قليلا، ولكن بما أنني أعرف اللغة العربية فيشرفني أن أرحب بكم في بلدكم هذا بلد الإسلام والمسلمين. قد حكم المسلمون هذه البلاد لمدة 1000 سنة، ولا يزال بها ثاني أكبر جالية إسلامية في العالم، إذ نحن بالأرقام الرسمية 160 مليونا، ونحن نأتي مباشرة بعد إندونيسيا، وهناك أنشطة إسلامية كثيرة في الحقيقة في هذا البلد، أنشطة اجتماعية ودينية وثقافية، وأيضا جامعات إسلامية ومدارس إسلامية دينية. عندنا تقريبا 33 ألف مدرسة دينية إسلامية تعمل في الهند، ومجلات وجرائد، يعني أنشطة كثيرة في الحقيقة ربما لا تعرفون عنها في الخارج، لأن نحن مقصرون في الحقيقة في تعريف بنا في الخارج. فأنا أرحب بكم، وأرحب أيضا بالضيوف الكرام الذين أتوا معكم من إيران ومن خارج إيران. وهذه بادرة طيبة في الحقيقة، أن هذه المبادرة التي بدأت من الأزهر على أيدي شيخ الأزهر الشيخ شلتوت، والآن نبتها في إيران ومركزها في إيران. نرحب بأن هذه الحركة الآن تبدأ أيضا في الهند للتقريب بين المذاهب والمسالك الإسلامية، وهذه بادرة في الحقيقة طيبة جدا، ونحن نحتاج إليها ليس فقط في الهند وإنما في البلاد الأخرى، وخصوصا في البلاد الإسلامية. فأهلا وسهلا بكم. نحن سعداء جدا بوجودكم هنا وأنتم في بلدكم. والآن أدعو الأستاذ الكبير العلامة شيخ عقيل الغروي لكي يتحدث إلينا عن أهداف هذا المؤتمر. فأهلا وسهلا به الأستاذ الدكتور علامة عقيل الغروي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها والسلام على من اتبع الهدى، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. جناب صدر حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر علامہ شیخ مہدی تسخیری، حضرت مولانا مقتدانہ سید جلال الدین انصر عمری صاحب، دانشمند بزرگوار جناب سید شہاب الدین صاحب،
ہمارے ملک کے معتبر دانشور جناب سید شاہد مہدی صاحب، اور ہمارے برادر بزرگوار، اور اس وقت ہندوستان میں اسلامی دانشوری کی روایت کو آگے بڑھانے والے عزیز ارجمند ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب اور جملہ حاضرین، میری کوشش ہے کہ گفتگو بہت مختصر ہو اور موضوع کا بھی تعارف ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ میری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو چند مہمان ایران سے اور دوسری جگہوں سے تشریف لائے ہیں ان کا بھی تعارف آپ سے ہو جائے، موضوع کا بھی تعارف ہو جائے اور شخصیتوں کا بھی تعارف ہو جائے۔ لیکن اس ضمن میں چونکہ ایک طرفہ تعارف نہیں ہونا ہے، صرف یہ نہیں کہ ان کا تعارف آپ سے ہونا ہے، آپ کا تعارف بھی ان سے ہونا ہے، تو اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میں تھوڑی گفتگو فارسی میں کروں گا، چونکہ یہاں اس وقت فارسی زبان کے ماہرین ہیں۔ ڈاکٹر تسخیری صاحب فارسی عربی دونوں زبان کے آدمی ہیں، تو اب میرے لیے مشکل تھا کہ میں عربی میں بھی کروں، فارسی میں بھی کروں، اردو میں بھی کروں، تو آپ پتہ نہیں کیا تاثر لیں گے، اس لیے میں نے عربی کی ذمہ داری اپنے برادر معظم ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب پہ ڈالی، اور میں فارسی میں چند جملے کہہ کر پھر اردو میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ ما از طرف مسلمانان هند خدمت آقایان که از کشور اسلامی ایران تشریف آوردن، زحمت کشیدن، خوش آمد میگوییم، خیر مقدم میگوییم و صمیمانه ابراز محبت و از زحماتی که تحمل فرمودید تقدیر و تشکر میکنیم. شخصیت والای حضرت عالی برای مسلمانان جهان اهمیت ویژه‌ای دارد و اینها به حد کافی از اسم جناب عالی و از کار جناب عالی آشنا هستند، اما بنده در زبان اردو یه مختصری درباره خدمات ارزنده حضرت عالی و کارهایی که در کشور اسلامیمون کشور ایران انجام شده انشاءالله معرفی میکنم. اما میخواستم که از شخصیات برجسته هندوستان که اینجا تشریف دارند از اینها هم شما آشنا بشید، لذا در زبان فارسی یه چند جمله میخواستم عرض کنم. جناب حضرت علامه مولانا سید جلال الدین عمری انصر عمری، ایشون در فقه حنفی تقریباً سمت مرجعیت دارند و فعلاً نویسنده خیلی بزرگوار، خطیب خیلی توانا، دانشمند بزرگ و متفکر اسلامی و به عنوان مدبر بزرگوار شناخته شده و اینجا ایشون فعلا سمت امارت یعنی امیر جماعت اسلامی هند هستند و کارهای جماعت اسلامی خیلی خیلی ارزنده هست که حضرت عالی مستحضری حتما. ایشون لطف فرمودن تشریف آوردن و اینم تشریف آوری ایشون خودش علامت هست که در راستای اتحاد ایشون قدم اول را برداشتن. جناب آقای رفیق القاسمی، حضرت مولانا رفیق القاسمی، ایشون هم از علمای بزرگواران اهل سنت و الجماعت هستند و خاندانشون هم از خاندان سادات هست و علمشون، فضلشون، اخلاقشون از این خیلی بلند است که من اینجا تعریف ازش میکنم. اما
ایشون سخنرانی می‌فرمایند و بالاخره وجود ایشون در کارهای اتحاد بین المسلمین مغتنم است، خیلی مغتنم است. همینطور حضرت مولانا امیدالزمان کیرانوی که خودشون هم مسلط بر زبان عربی هستند و هم بر زبان اردو و انگلیسی، خدماتشون از این خیلی بیش است که من اینجا در یک دو جمله عرض کنم. ایشون حضور دارن و آقای سید شهاب الدین محترم که اینجا تشریف دارند، ایشون هم جزء دانشوران خیلی بزرگ مرتبه ملت اسلامی هستند فعلا در کشور هند. قلم توانا، سخن توانا و کارهای ارزنده‌ای که ایشون دارند، خدمات ارزنده‌ای که ایشون دارند از حد بیان بیرون است. و همینطور آقای دکتر ظفرالاسلام قاسمی. دکتر ظفرالاسلام قاسمی ایشون هم در زبان عربی هم در زبان انگلیسی قلم خیلی توانا دارند و یک مدتی در لندن بودند، یک مدتی هم مصر بودند، الان اینجا در هند مجله‌ای دارند به نام ملی گزت و کتاب‌های دیگر و یکی از مغز متفکران دردمند و دلسوز ملت اسلامیه هند هستند. وجودشون مغتنم است. و عزیزان دیگر اینجا تشریف دارند و الان در بعضی ها در جلسه بعد از ظهر تشریف میارند که همون موقع انشالله از اونها معرفی میکنیم. از همه این آقایان استقبال میکنیم از طرف جناب عالی، جناب آقای سید شاهد مهدی. ایشون از دانشمندان خیلی بزرگوار، خیلی بزرگ هند هستند. رئیس دانشگاه جامعه ملی اسلامیه بودند. یک مدت درازی در سازمان بین الملل کار میکردند و از طرف سازمان بین الملل در کشورهای مختلف ایشون به عنوان مشاور کشور از طرف سازمان بین الملل بودند و فعلا اینجا در کارهای تربیتی و تعلیمی به هر حال یک روشن فکر خیلی معتدل و خیلی ارزنده کشور ما هستند. حضرات میں اس دراز نفسی کے لیے معذرت چاہتا ہوں لیکن آپ کا تعارف کرانا بھی ضروری تھا. اور شخصیتیں یہاں موجود ہیں جو وہاں سے آئی ہیں. اب میں اردو میں ان کے تعلق سے پہلے کچھ کہوں پھر موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں. خود حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر مہدی تسخیری صاحب حضرت آیت اللہ تسخیری کے برادر خرد ہیں اور اس وقت جو تقریب بین المذاہب کی تحریک اور ادارہ ایران میں قائم ہے اور ایران کے باہر دوسرے ممالک میں کام کر رہا ہے، وہ تو خیر سرپرست ہی ہیں لیکن ان کے بعد فعال ترین شخصیت خود ان کی ہے اور اس کا جو مجلہ شائع ہوتا ہے اس کے چیف ایڈیٹر بھی یہی ہیں جو مجلہ عربی میں ہے. اور اس کے علاوہ ان کی بہت ذمہ داریاں ہیں، عملی بھی، علمی بھی، فکری بھی. ایسے فعال لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جن کا ایک قدم ایک ملک میں ہو، دوسرا قدم دوسرے ملک میں ہو اور سانس تیسرے ملک میں لے رہے ہوں اور کہیں کانفرنس سے خطاب کر رہے ہوں، کہیں سیمینار میں مقالہ پڑھ رہے ہوں، کہیں کتاب تصنیف کر رہے ہوں، کہیں مجلہ ایڈٹ کر رہے ہوں. میں نے یہ اعجاز ان کی شخصیت میں دیکھا ہے. اس کے علاوہ ان کی پی ایچ ڈی کا تھیسس بہت اہم ہے اور وہ بھی نہ صرف اتحاد بین المسلمین بلکہ تھیسس کا موضوع ایسا ہے کہ جو انسانی عظمت سے تعلق رکھتا ہے اور تمام انسانوں کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کرنے والا تھیسس ہے.
ایران سے آنے والے دوستوں میں ڈاکٹر لیث زنگنے صاحب تشریف لائے ہیں جو یہاں اس وقت تشریف فرما ہیں، اور دوسرے جلسے میں بعد الظہر کے جلسے میں انشاءاللہ وہ اسٹیج پر ہوں گے۔ خود وہ ایک بہترین دانشور اور دلسوز انسان اور صاحب قلم، صاحب فکر، دانشور ہیں۔ اسی طرح ایران سے تشریف لانے والے جناب حضرت آیت اللہ ڈاکٹر محمد رضا جواہری صاحب ہیں، جن کی شخصیت کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں ایک تھوڑی سی شباہت آیت اللہ شہید مطہری سے بھی ہے۔ شہید مطہری نے اپنا پورا علمی سرمایہ حوزے سے لیا تھا اور دانشگاہ کی سینچائی کی تھی۔ دانشگاہ تہران میں استاد تھے اور حوزے کے فرزند تھے۔ اسی طرح انہوں نے یہ حوزے کے فرزند ہیں اور اس وقت دانشگاہ فردوسی مشہد میں استاد ہیں، صاحب قلم ہیں، کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اور ہمارے جو مہمان ایران سے آئے ہیں وہ اس وقت اس بزم میں تشریف فرما نہیں ہے، بعد الظہر ہوں گے، اس وقت ان کا تعارف ہو جائے گا۔ اب مختصراً یہ عرض کروں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں تو اعلان فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے۔ اول و آخر بات یہی ہے۔ منتظمین میں سے کسی صاحب کو متوجہ رہنا چاہیے ان نزاکتوں کی طرف، نہ کہ صدر جلسہ۔ بہرحال یہ ان کی صدارت اور ہمگیر تدبر کا احساس اس سے ہوتا ہے۔ اول و آخر حقیقت بھی یہی ہے، دین ایک ہی ہے، ثبوتاً و اثباتاً۔ دین اسلام ہے، فطرت کا دین، ہستی کا دین، کائنات کا دین، ازل تا ابد دین صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام جو دین لائے وہ بھی اسلام تھا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام لائے وہ بھی اسلام تھا۔ صرف یہ فرق تھا کہ جس طرح اردو زبان کا اسٹوڈنٹ اگر شروع سے طے کر لے کہ ہمیں اردو پڑھنی ہے تو اسے پرائمری میں بھی اردو پڑھائی جاتی ہے، ہائی اسکول میں بھی اردو پڑھائی جاتی ہے، بی اے میں اور ایم اے میں بھی اردو پڑھائی جاتی ہے، پھر وہ پی ایچ ڈی کرے تو وہاں بھی اردو ہی سے اس کو سابقہ ہوتا ہے، ڈی لٹ کرے تو وہاں بھی اردو ہی، پھر اردو چلتی ہے۔ لیکن جو ڈی لٹ کی اردو ہے وہ پرائمری کی اردو سے مختلف ہوتی ہے اردو۔ اردو ہونا مشترک حقیقت ہے، باقی مقولہ تشکیکی ہے، تفاوت ہے، درجات ہے۔ حضرت آدم بھی دین اسلام لائے تھے، حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دین اسلام لائے تھے، مگر وہ دین و شریعت اسلام جو حضرت آدم لائے تھے نسبت سے اگر دیکھیں حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے تو ظاہر ہے کہ وہ پرائمری کلاس تھی اسلام کی اور یہ آخری کلاس تھی اسلام کی، جس کے بعد اب کسی کلاس کا منعقد ہونا ممکن نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم بھی یہی ہے، اسلام مکمل ہو چکا۔ ایک طرف ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلام کو دنیا میں پہنچائیں سب تک، دوسری طرف خود یہی ذمہ داری ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ ہم خود اسلام کو سمجھیں، اختیار کریں اور برتیں۔ جب ہم خود اسلام نہیں سمجھیں گے تو دوسروں کو اسلام سمجھائیں گے کیا؟ خود جب ہم اسلام سمجھنا شروع کرتے ہیں تو یہ انسانی فکر کا تقاضا ہے کہ حقیقت ایک ہوتی ہے لیکن اس کی تعبیرات میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ایک تعبیر کرتا ہے، دوسرا شخص دوسری تعبیر، تیسرا شخص تیسری تعبیر۔ یہ تعبیر اگر واقعاً اصول سے، بنیادی حقائق سے متصادم ہو تو وہ تعبیر نہیں رہتی، تحریف ہو جاتی ہے۔
اور اگر بنیادی حقائق سے متصادم نہیں ہے تو پھر وہ تعبیر کی حد تک ہے۔ اسی طرح تمام ادیان کا سلسلہ، یعنی اب ادیان مجبوراً جو کہہ رہا ہوں کہ جو آج دین کے نام پر دین حضرت موسیٰ اور دین حضرت عیسیٰ اور دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو دین کا فرق ہوا یہ اسی لیے ہوا کہ ان حضرات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دین کی تعبیر اس طرح کی عمدن جان بوجھ کر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں وہاں بھی کچھ ایسے بھی ہوں کہ جن سے انجانے میں ہوا، لیکن ایسی تعبیریں ہو گئیں کہ جو تحریف کی حد تک پہنچ گئیں۔ اسلام میں بھی تعبیر کا سلسلہ جاری ہے، اصول سے لے کر فروع تک۔ فروع دین میں اجتہاد ہے، میں اپنے نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں، مذہب جعفری میں اصول دین میں تقلید حرام ہے، فروع دین میں تقلید جائز ہے، یا جو لوگ مجتہد نہ ہوں ان کے لیے واجب ہے۔ اجتہاد کا کلمہ عموماً اجتہاد و تفقہ فروع مذہب میں ہے، لیکن اصول مذہب میں بھی اجتہاد ہے۔ اب اصل الاصول میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ توحید ہے۔ خود توحید کی تعبیر میں مسلمان علماء عرفاء ایک وحدت الشہود کا قائل ہے، ایک وحدت الوجود کا قائل ہے۔ جو وحدت الوجود کا قائل ہے اس میں بھی وحدت الوجود کی کتنی تعبیرات ہیں، جو وحدت الشہود کا قائل ہے اس میں کتنی تعبیرات ہیں۔ اب بس یہی ہے کہ اگر یہ تعبیرات کی حد تک ہیں تو ہم ان کا احترام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ افہام و تفہیم کا سلسلہ جاری رہے اور تکفیر نہیں کریں گے۔ اور اگر واضح ہو جائے کہ یہ تعبیرات نہیں تحریفات ہیں تو پھر ظاہر ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس وقت جو مختلف مذاہب یا مسالک ہیں، ایک اعتراض آیا تھا کہ مذہب ظاہر ہے کہ ہمیں لفظی نزاع پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے جب تک کہ لفظی نزاع بھی اتنا جوہری نہ ہو کہ جو تعبیر و تحریف کی میں نے جو عرض کیا ہے اس میں مسئلہ پیدا ہو جائے۔ ہمارے جو مسالک ہیں، فقہ جعفری، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ امام احمد ابن حنبل، سلفی حضرات کا مکتب فکر، اور فقہ زیدیہ ہے، فقہ اباضیہ بھی ہے، اور بھی فقہیں جو کچھ بھی رہی ہیں یا ہیں، ان فقہوں میں جو بھی ان کے سربراہان تھے ان کے بارے میں یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے انٹرپریٹیشن یا تعبیر نہیں بلکہ تحریف کی ہے۔ یہ جسارت ہے، گستاخی ہے، نیت پر شبہ کرنا ہے۔ یہ سب تعبیرات ہیں، اجتہاد، انہوں نے اجتہاد کیا، اجتہاد کے بعد مسالک شروع ہو گئے، لیکن دین سب کا ایک ہے، اور اس لیے بنیاد ہمارے پاس اتحاد کی، تقریب کی موجود ہے، اور اتنی مستحکم ہے کہ جس پر ہمیں شکر خدا ادا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی نعمت قرآن ہے۔ قرآن، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا یہ جملہ میں اپنی تقریروں میں، مجلسوں میں برابر عرض کرتا رہا ہوں، تقریروں میں عرض کرتا رہا ہوں کہ امام خمینی فرما گئے ہیں کہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان اور مسلمان اپنی تمام زندگی، پوری عمر ایک سجدہ شکر میں گزار دے کہ پروردگار شکر ہے تیرا کہ یہ قرآن جیسی عظیم نعمت تو نے عطا فرمائی ہے، تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن، اور بحمداللہ قرآن ہمارا مسلمانوں کا قرآن بس ایک ہے، جو دو دفتیوں کے درمیان آج قرآن ہے، اس میں ایک زیر زبر، ایک حرف کا فرق نہیں ہے۔ قرآن تحریف سے محفوظ ہے۔ جھوٹے الزامات، اتہامات یا پروپیگنڈے یا افواہوں پر اب کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ افواہوں کے بارے میں ایک شعر کہہ دوں تواضع خاطر کی، آپ کی تواضع خاطر کے لیے، کہ ایک شاعر نے کہی ہے بہت اچھی بات، ہر بلندی پر پہنچ جاتی ہے، ہر بلندی پر پہنچ جاتی ہے، کیسے افواہ کے پر ہوتے ہیں۔ ہر بلندی پر پہنچ جاتی ہے، کیسے افواہ کے پر ہوتے ہیں۔
تو ایک افواہ ہے کہ صاحب قرآن مجید میں تحریف ہوئی یا تحریف کی کوشش کی گئی، فلاں نے کی یا فلاں نے کی، یا پھر اس کے بعد یہ افواہ ہے کہ فلاں تحریف کا قائل ہے یا فلاں تحریف کا قائل ہے۔ میں کم سے کم اپنی طرف سے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ 1400 برس کی تاریخ کا مطالعہ کر لیا جائے، صف اول کا کوئی فقیہ اور مجتہد اور ذمہ دار شیعہ عالم جعفری عالم ایسا نہیں پیدا ہوا جو تحریف قرآن کا قائل ہو۔ ایک آدھ اگر مثالیں کوئی پیش کرتا ہے تو ریشیو یاد رکھیے گا، اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمانوں میں شیعوں کا ریشیو ہے وہ کم ہے، 10% ہوگا۔ ہندوستان میں تو گورنمنٹ کے حساب سے 10% ہے، اور باقی مسلمان 90%۔ اگر مسلمان 100 مسلمان میں 90 مسلمان اہل سنت ہیں تو 10 شیعہ ہوں گے۔ یہی نسبت تحریف کے قائلوں کی بھی ہے۔ ایک شیعہ اگر مصنف نے تحریف پر کتاب لکھی تو کئی سنی علماء نے تحریف پہ کتاب لکھی، یعنی جو تحریف کے قائل ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنی تحریف کے قائل ہیں، ہرگز ہرگز۔ نہ کوئی سنی تحریف قرآن کا قائل ہے، نہ کوئی شیعہ تحریف قرآن کا قائل ہے۔ ان علماء کو کبھی کسی نے ارزش کی نگاہ سے نہیں دیکھا جنہوں نے تحریف کی بات کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت نے اپنی قربانیاں دے کر، امام حسین علیہ السلام نے نو کے نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کر کے گویا قرآن کو تحریف سے بچایا ہے۔ قرآن نعمت ہے جو اتحاد کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ خود ختم نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ نعمت ہے کہ جس سے تمام مسلمان وابستہ ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ نعمت ہے کہ جو ہمارے درمیان مشترک ہے اور اس پر کوئی چیز قربان نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں وجود عطا کیا گیا ہے اس کلمے پر قربان ہونے کے لیے۔ یہ جو وجود عطا ہوا ہے، پہلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری غرض خلقت یہ ہے کہ ہم توحید حق صمدی پر اپنے پورے وجود کے ساتھ گواہ بن جائیں۔ یہی غرض خلقت، ہماری فکر، ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا وجود۔ تو اس کلمے پر مر مٹنا شہادت ہے۔ کلمے کا نام بھی کلمہ شہادت ہے، اور اس پر مر مٹنا بھی مرتبہ شہادت ہے جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔ کلمے کی یہ عظمت ہے۔ میں ایک بات اور ذمہ داری سے عرض کر دوں کہ بحمد اللہ، لطف الہی ہے، لطف کرم الہی ہے۔ ختم نبوت کے معنی ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمال حکمت اور حکمت نبوت کے ساتھ اس طرح تبلیغ فرمائی ہے کہ تبلیغ کا حق ادا ہو گیا، اور اب آپ کے بعد کسی قسم کی تحریف ممکن نہیں ہے۔ دین، پورا دین ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہے۔ میں 2-3 فقروں میں عرض کر کے اور گفتگو کو ختم کروں گا، چونکہ مجھے تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، ہم تو استفادہ اپنے بزرگوں سے کریں گے۔ قرآن محفوظ ہے تحریف سے، کل دین محفوظ ہے تحریف سے۔ اصول دین کیا ہیں؟ توحید، نبوت، آخرت۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس میں سے کسی بھی اصول کا منکر ہو، کوئی اور اگر وہ منکر ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ اسی طرح فروع میں آئیے، نماز، کوئی فرقہ مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے جو نماز کا منکر ہو، یا نماز کی تعداد میں اختلاف ہو، یا نماز کے اجزاء میں اختلاف ہو، یا نماز کے شرائط میں اختلاف ہو۔ یہاں تک میں عرض کر رہا ہوں، وہی 5 وقت کی نماز ہے۔ صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت۔ شیعہ ہو تو، سنی ہو تو، حنفی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم شیعہ ہیں تو ہمارے ہاں صبح کی 4 رکعت ہے، اور آپ سنی ہیں تو آپ کے ہاں مغرب کی 6 رکعت ہے، ایسا نہیں۔ تعداد رکعت میں فرق نہیں ہے، وقت میں فرق نہیں ہے، اجزاء و شرائط میں فرق نہیں ہے۔ یعنی ایک شیعہ نماز پڑھتا ہے تو تکبیر اور نیت کے بعد سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہے، ایک سنی بھی نماز پڑھتا ہے تو تکبیر اور نیت کے بعد سورہ حمد ہی کی تلاوت کرتا ہے۔ پہلے قیام ہے، قرأت ہے، پھر رکوع ہے،
پھر 2 سجدے ہیں. جو رکوع کا ذکر ہے وہی سبحان ربی العظیم و بحمدہ، جو سجدے کا ذکر ہے وہی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اذکار تک میں فرق نہیں ہے، ذکر تک میں فرق نہیں. مستحبات میں، سنن میں اختلافات تھوڑے سے. وہی سورہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم ہاتھ کھول کر پڑھ رہے ہیں، آپ ہاتھ باندھ کر پڑھ رہے ہیں. ہاتھ کھولنا اور ہاتھ باندھنے سے متن نماز پر فرق نہیں پڑتا. متن نماز محفوظ ہے، ٹیکسٹ متن محفوظ ہے. کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے اس وقت، میں تو فرقے کے لفظ سے مجھے نفرت ہے، چڑ ہے، مگر میں مجبوراً استعمال کر رہا ہوں چونکہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کوئی مسلک ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی یہ کہتا ہو صاحب آپ کے یہاں ہوں گے رمضان کے روزے، ہمارے یہاں تو محرم کے روزے واجب ہیں. نہیں، وہی پہلی رمضان سے روزہ شروع ہوتا ہے، اور وہی اگر رمضان کا روزہ واجب ہے تو تمام مسلمانوں پہ واجب ہے، اگر عید کا روزہ حرام ہے تو تمام مسلمانوں پہ حرام ہے. کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو عید کا روزہ ہمارے ہاں مستحب ہے یا جائز ہے. حرام ہے تو حرام ہے. حج سب کے ہاں رکن دین ہے، زکوٰۃ سب کے ہاں رکن دین ہے. اور اسی طرح میں تمام یہ مفصل بحث میں پاکستان میں مختلف جگہوں پہ کر چکا ہوں جو کتابچوں کی شکل میں چھپ چکی ہیں، ہندوستان میں کر چکا ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بحمد اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اہل بیت پیغمبر سے ہونے والے اماموں کی، اور اصحاب رسول اور اصحاب ائمہ کی ریاضتوں کا یہ ثمرہ ہے کہ قرآن بھی محفوظ ہے تحریف سے، اصول دین بھی محفوظ ہیں تحریف سے، فروع دین بھی محفوظ ہیں تحریف سے. آج ملت اسلامیہ میں اگر کچھ اختلاف ہے تو اجتہادی اختلافات ہیں. اجتہادی اختلافات کو آپ کبھی مٹا نہیں سکتے، اور اجتہادی اختلافات کے ساتھ ساتھ مل کر رہنا اور آگے بڑھنا یہی تہذیب اور تمدن کی علامت ہے. یہی تہذیب اور تمدن کی علامت ہے. اور اس لیے ہم سب کو ایک پرامن تہذیب کی، ایک پرامن تہذیب کی ہم سب کو پرورش کرنی ہے اور اس کو دنیا تک پہنچانا ہے. بحمد اللہ اسلام نے ایک صحت مند تہذیب عطا کی ہے. اس تہذیب کو محفوظ رکھنا ہے، اس تہذیب کو آگے بڑھانا ہے. اس وقت دنیا میں ایسے دشمنان دین اور دشمنان انسانیت اور دشمنان خدا موجود ہیں. پہلے ہم صرف کمیونزم کو سمجھتے تھے کہ وہ خدا بیزار ہیں، آج کا کیپٹلزم بھی خدا بیزار ہے. آپ کے علم میں ہوگا جو اہل نظر ہیں کہ باقاعدہ آج کے کیپٹلزم نے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے کہ ہمیں انسانوں کے ذہنوں اور ضمیروں سے خدا کا اور توحید کا عقیدہ ہی مٹا دینا ہے. ایک کتاب آئی، یہاں تشریف فرما ہیں جناب تنویر الحسن صاحب، ان کے زیر مطالعہ رہی اور پھر انہوں نے مجھے متعارف کرایا اس کتاب سے. امریکہ سے چھپی اس کتاب کا نام ہے گاڈ از ناٹ گریٹ. ہم کہتے ہیں نا گاڈ از گریٹ، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. پوری کتاب کا موضوع ہے گاڈ از ناٹ گریٹ. اور یہ ایک نہیں، اس سے بھی رقیق تر کتابیں آ رہی ہیں. تو ایک باقاعدہ کوشش ہے کہ توحید کا عقیدہ ہی دلوں سے، ذہنوں سے، ضمیروں سے مٹا دیا جائے. میں چھوٹا سا ایک اپنا واقعہ ذاتی بیان کر کے گفتگو کو ختم کر دوں گا. پاکستان کی سرزمین پر میں گیا عشرہ محرم پڑھنے کے لیے، اور یہی جذبہ تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو بھی اور تمام انسانوں کو ضرورت ہے توحید کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی. ہماری تہذیب توحیدی تہذیب ہونی چاہیے، ہماری لائف اسٹائل توحیدی لائف اسٹائل ہونی چاہیے. توحید اساس معاشرہ ہونا چاہیے. میں نے عشرے میں موضوع رکھا توحید، تو اس ملک کے ایک ایکٹیو جنرل نے جو بہت بڑے عہدے پر تھے، بہت بڑے عہدے پر تھے، نام بس نہیں لوں گا، ان کے یہاں سے خصوصی پیغام آیا کہ مولانا صاحب سے ہم ملنا چاہتے ہیں، مگر دن میں نہیں، 1:30 بجے رات کا وقت اگر وہ دے دیں.
اس لیے کہ ہمارے کچھ دینی مسائل ہیں، ہم ان سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک کسی دین کے طالب علم سے یہ کہنا کہ ہمیں دینی مسئلے پوچھنے ہیں آپ سے، تو وہ ہمارے اوپر واجب ہے شرعاً کہ بھئی ہم وقت دیں انہیں۔ ان کا 1:30 بجے رات میں، میں نے کہا تو ٹھیک، بہتر، مناسب، 1:30 بجے رات میں تشریف لائے، 3:30 بجے تک تشریف فرما رہے، اور ان کی صرف ایک اپیل تھی مجھ سے، مولانا میں آپ کی تقریریں ٹیلی ویژن پہ سن رہا ہوں روزانہ، خدا را یہ توحید اور خدا کی باتیں چھوڑ دیجئے، اس خدا کے عقیدے نے انسانیت کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشاد۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں تک بات پہنچ چکی ہے۔ اب کوئی کمزور آدمی ہوتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت مضبوط آدمی ہوں، میں منہدی ہوں، لیکن بہرحال ان کی اتنی بڑی شخصیت، جنرل، عہدہ، منصب، اور اس کے بعد ان کی تاکید، اور اگر میں ان کی بات مان لیتا تو یقیناً کچھ اور بھی مل سکتا تھا۔ وہ کون چھوڑتا ہے؟ میں نے کہا جنرل صاحب، فضل میکن صاحب معاف فرمائیے، میں آپ کو نام بتا دوں گا چپکے سے۔ میں نے کہا جنرل صاحب، ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں توحید پر مرن مٹنے کے لیے، آپ ہم سے یہ بات نہ کریں۔ اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ توحید یا خدا کے عقیدے نے انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے، تو خدا کی قسم دنیا کے فرعونوں نے انسانیت کو کب کا مٹا دیا ہوتا، یہ خدا ہی کا وجود اور اس کا عقیدہ ہے کہ آج انسان و انسانیت باقی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے اجتہادی، فروعی، ذوقی، مسلکی، لفظی نزاعوں کو بھول کر، مٹا کر، اس سے بلند ہو کر اس حقیقت پر کام کرنا چاہیے جس حقیقت کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم متحد نہ ہو جائیں، اور بالکل ایک کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جب تک ہم اس شرک اور کفر کے مقابلے پہ کھڑے نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے کے اعزاز سے شاید ان کی طرف سے محروم رہ جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علامہ حجت الاسلام والمسلمین عقیل غروی صاحب نے اپنی مختصر لیکن جامع تقریر میں اس مجلس کے اغراض اور اسلام کے محفوظ ہونے، اسلامی عقائد اور اسلامی بنیادوں کے پوری طرح محفوظ ہونے کے بارے میں تفصیل سے بتایا، اور یہ بتایا کہ اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو بھی بنیادی باتیں ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف اختلاف اگر ہے تو وہ اجتہادی امور میں ہے، اور جو کہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد میں درخواست کرتا ہوں جناب مولانا جلال الدین عمری صاحب سے، جو کہ جماعت اسلامی کے امیر ہونے کے علاوہ خود بہت بڑے صاحب تصنیف، مفکر، اور بالخصوص فقہ کے جدید امور کے بارے میں بہت زیادہ ان کی تحریریں آ چکی ہیں، اور نئے مسائل پر، لیبر مسائل پر، اجتماعی مسائل پر مستقل لکھتے رہتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی ان تحریروں سے ہندوستان میں ایک خصوصی پہچان بنائی ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم کو اپنے خیالات سے مستفید ہونے کا موقع دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔
محترم صدر مجلس حجت الاسلام ڈاکٹر مہدی تسخیری حفظہ اللہ، محترم شہاب الدین صاحب، محترم شاہد مہدی صاحب اور محترم عقیل الغربی صاحب اور برادر مکرم ظفر الاسلام خان صاحب، بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، جلسے کے آغاز میں جن آیات کی تلاوت کی گئی تھی وہ اس موقع کی مناسبت سے بڑی اہم تھی۔ ان آیات میں ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ اس میں خاص بات یہ کہ فرمایا گیا کہ جب کبھی اللہ کا ذکر آتا ہے یا اللہ کا حوالہ دیا جاتا ہے یا تقویٰ کی بات کی جاتی ہے تو ہر شخص سے کہتا ہے کہ ہاں صاحب ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اس آیت میں مطالبہ یہ کیا گیا کہ ڈرو اس طرح جیسا ڈرنا چاہیے، تقویٰ اس طرح کا ہونا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اسی تقوی کی حالت میں زندگی گزارو، اور جب موت آئے تو تمہیں اللہ کا فرما بردار دیکھے۔ معلوم نہیں موت کس وقت آئے گی، موت تو بچے کی بھی آتی ہے، جوان کی بھی آتی ہے، ادھیڑ عمر کی والے کی بھی آتی ہے، بوڑھے کی بھی آتی ہے، صبح بھی آ سکتی ہے، شام کو بھی آ سکتی ہے، چلتے پھرتے بھی آ سکتی ہے اور بستر مرض پر بھی آ سکتی ہے۔ کہا کہ جس وقت جس حالت میں بھی موت آئے تمہیں اللہ کا فرما بردار دیکھے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب بھی آئے، دن میں آئے، رات میں آئے، سوتے میں آئے، جاگتے میں آئے، اٹھتے بیٹھتے کسی بھی حالت میں آئے، سڑک چلتے ہوئے آ جائے، بستر مرگ پر آئے، جب بھی آئے تو تمہیں فرما بردار اپنا دیکھے، کسی اور حالت میں نہ دیکھے۔ اس کے بعد دوسری تاکید یہ کی گئی کہ تمہیں متحد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم سے جو کام لینا چاہتا ہے اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ تمہاری پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے، تمہارے صبح و شام، تمہارے اوقات، تمہاری مصروفیات سب اللہ کی مرضی کے تابع ہوں۔ اور دوسری چیز جس کا مطالبہ اس آیات میں کیا گیا ہے وہ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب متحد ہو جاؤ اور اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہوگا، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کی رسی ہے یہ، اسے پکڑو گے تو سیدھے وہ اللہ تک تمہیں پہنچائے گی۔ اللہ کے دین پر مضبوطی سے جم جاؤ سب مل کے،
کہا گیا کہ سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. تمہارے اتحاد کی، تمہارے اتفاق کی بنیاد اللہ کا دین ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو. میرے دوست اور ساتھیوں، اس امت نے ہر طرح کے تجربے کیے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ کے دین کی بنیاد پر اس کا اجتماع نہیں تھا. اور جہاں اللہ کے دین کی بنیاد پر ان کا اتحاد ہوا وہ کامیاب رہے. آج کا دور گواہی دیتا ہے کہ وہ کامیاب رہے جب وہ اللہ کے دین کی بنیاد پر متحد ہوئے. اور اس کے ساتھ وحدت کی، اتحاد کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گروہوں میں نہ بڑھ جاؤ. اس کے بعد فرمایا گروہوں میں تو پہلے ہی بٹے ہوئے تھے، گروہوں میں بٹنا اگر کوئی خوبی کی بات تھی، اختلافات کی زندگی گزارنا کوئی کمال تھا، تو یہ کمال تو تمہیں پہلے ہی حاصل تھا. اللہ نے تمہیں اس مصیبت سے نکالا، اختلافات سے نکالا اور تمہیں متحد کیا. تو یہ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو. اللہ کا یہ احسان یہ ہے کہ تم دشمن تھے، تمہیں دوست بنایا، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. ظاہری طور پر ہی نہیں جڑے تم، بلکہ تمہارے دل جڑ گئے. ظاہر ہے کہ آدمی مروت میں بھی کوئی مل لیتا ہے لوگوں سے، مادی مفادات کے لیے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھا دیتا ہے، لیکن دل نہیں ملتے. کہا کہ اللہ کا کرم یہ ہے، اس کا احسان یہ ہے کہ تم دشمن تھے، تمہیں دوست بنا دیا اور تمہارے دل جوڑ دیے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تو یہ محض اللہ کا فضل تھا کہ تم سب بھائی بھائی بن گئے. اور پھر تمہارا رویہ ایسا تھا، تمہاری روش ایسی تھی کہ تم جہنم کے قریب تک پہنچ گئے تھے. اللہ نے اس سے نکالا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اس کے بعد جو فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ضرور ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور معروف کا حکم دے اور منکر کا سے روکے. اور 2-3 آیتوں 4 آیتوں کے بعد فرمایا کہ تم تو خیر امت ہو، کنتم خیر امہ. یہ بات بے جوڑ سی معلوم ہوتی ہے، لیکن ہمارے مفسرین نے، امام رازی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس میں بڑی اہم بات بتائی گئی ہے. وہ یہ کہ تمہارے اندر تقویٰ ہوگا، زندگی بھر خدا کی اطاعت پر جمے رہو گے اور آخری سانس تک خدا کے فرمان بردار بن کر رہو گے، اور تمہارے درمیان اتحاد و اتفاق ہوگا، تب یہ کام انجام دے سکو گے. دنیا کی قیادت اور امامت کا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام، یہ اس وقت انجام دو گے جب کہ تمہارے اندر یہ صفات ہوں گی. اور اگر نہیں ہے، یہ صفات نہیں ہے، تو دوسروں کے پیچھے تو چل سکتے ہو، دنیا کو نہیں چلا سکتے. دنیا کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ دین کی بنیاد پر تمہارا اتحاد ہو اور تمہارے درمیان اختلافات ختم ہو. بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں ذیشان ہدایتی صاحب کا شکر گزار ہوں. ان سے تعلقات ہیں اور انہی تعلقات کی وجہ سے یاد بھی فرمایا انہوں نے. اس مجلس میں گفتگو کے لیے ایسے اصحاب کی ضرورت ہے اور الحمدللہ موجود ہیں.
جو اس وقت گفتگو شیعہ حضرات اور سنی حضرات کے درمیان جو اختلافات ہیں انہی کے پس منظر میں ہو رہی ہے، ایسے اصحاب کی ضرورت ہے جو ان دونوں مسالک پر، جیسے محترم عقیل الغربی صاحب نے فرمایا مذاہب کا لفظ مناسب نہیں ہے، مسالک کہیے آپ، ان دونوں مسالک سے اچھی طرح واقف ہوں اور دونوں کی بنیادوں سے پر ان کی نظر ہو اور دونوں مسالک کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہو۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے سنی مسلک کے بارے میں تھوڑی سی مطالعے کی کوشش کی ہے اور بغیر کسی تکلف کے کہتا ہوں کہ شیعہ مسلک کے بارے میں میری معلومات نہیں ہیں، کچھ سنی سنائی باتیں ہیں، علم نہیں ہے۔ اہل علم فرق کرتے ہی معلومات میں اور علم میں، جنرل نالج تو بہت ہو سکتی ہے لیکن علم ایک دوسری چیز ہے، وہ بڑی گہرائی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو کچھ سنی سنائی معلومات تو شاید مجھے ہیں جو سن رکھی ہیں میں نے شیعت کے بارے میں، لیکن علم نہیں ہے اور میرا ذاتی مطالعہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر اس مجلس میں کوئی ایسی بات میں کہہ دوں جو حقیقت واقعہ کے خلاف ہو تو عقیل الغربی صاحب جیسے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اسے نظر انداز کریں گے۔ لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے درمیان جیسا کہ ابھی بات آئی اصول میں اتفاق ہے اور تفصیلات میں اختلاف ہے۔ عام طور پر سنی حضرات کے ہاں فقہ حنفی ہے تفصیلات کے اندر، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ حنبلی ہے اور اہل حدیث مسلک ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے درمیان اصول میں اختلاف نہیں ہے، کہیں کہیں ہے اصول میں بھی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو اختلافات ہیں فروعی ہیں اور مسئلہ صرف ترجیح کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کہے گا کہ صاحب اس معاملے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے، اور دوسرا کہے گا امام شافعی کا یہ مسلک ہے، تیسرا کہے گا امام مالک کا مسلک ہے، اور چوتھا کہے گا کہ امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے۔ اب آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بے دلیل مسالک ہیں یا کوئی مسلک بے دلیل ہے، کوئی مسلک کسی معاملے میں بے دلیل نہیں ہے۔ آپ کوئی مسئلہ ایسا نہیں بتا سکتے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہیں احناف کے پاس کی کوئی دلیل نہیں ہے یا شوافی کے پاس کی کوئی دلیل نہیں ہے یا مالکیہ کے پاس کی کوئی دلیل نہیں ہے، حنابلہ کے ہاں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں بیان، کوئی مسئلہ نہیں بیان کر سکتے آپ۔ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ ہے ترجیح کا مسئلہ، کہ میری رائے میں اگر آپ نے اس مسئلے کا مطالعہ کیا ہے، تحقیق کی ہے کہ اس معاملے میں امام حنیفہ کا مسلک مجھے صحیح معلوم ہوتا ہے اور اس معاملے میں امام شافعی کا مسلک مجھے صحیح معلوم ہوتا ہے، اور فلاں بات جو امام مالک کے ہاں کہی جاتی ہے وہ صحیح معلوم ہوتی ہے، یا حنابلہ کا مسلک صحیح معلوم ہوتا ہے، یا ایک شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سلفی حضرات کا مسلک یہ صحیح معلوم ہوتا ہے، لیکن کوئی چیز بے دلیل نہیں ہوتی، ترجیح کا سوال ہوتا ہے، اس لیے کہ اصول میں اتفاق ہے۔ ابھی ہمارے سامنے بات آئی، یہی معاملہ شیعہ مسلک کا بھی ہے۔ سنیوں میں اور ان کے درمیان اصول میں اختلاف بعض چیزوں میں ہوگا اور بعض چیزیں ایسی ہوں گی جن سے اختلاف ہو سنی حضرات کو، لیکن ہمیں بہرحال سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا کہ وہ اختلافات کیا اصولی ہیں یا فروعی ہیں، اور اگر وہ فروعی ہیں تو آپ جیسے چاروں مسالک کو
فقہی مسالک کو گوارا کرتے ہیں، اسے بھی گوارا کرنا ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم، اہل علم نے بتایا ہے کہ فقہ زیدی فقہ حنفی سے بہت قریب ہے۔ اب تو ظاہر ہے کہ فقہ زیدی کا ذکر بہت کم آتا ہے، لیکن بہرحال کتابوں میں موجود ہے۔ فقہ جعفری کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی سے قریب ہے۔ پاکستان میں بعض کتابیں شائع ہوئی ہیں جس میں کالم بنا کر دکھایا گیا ہے کہ فقہ جعفری کا یہ مسلک ہے، فقہ حنفی کا یہ مسلک ہے، اور معمولی فقہی اختلافات بہت معمولی ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب بعض بنیادی مسائل میں اختلاف ہے، اور ان اختلافات کے ساتھ ہم ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ میرا خیال ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ، یہاں جو اصحاب ہیں سب جانتے ہیں، شیعہ سنی اختلافات لکھنؤ میں رہے ہیں، مار پیٹ بھی ہوتی رہی ہے، جلسے جلوس بھی ہوتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی بتاؤں میں، کہیں یہ بات ایسا نہ ہو کہ عقیل الغربی صاحب نہ سنیں، اس کے ساتھ یہ بھی میں بتاؤں، شیعہ سنیوں کے درمیان شادیاں بھی لکھنؤ میں سب سے زیادہ ہوئی ہیں۔ اور آپ تائید کر رہے ہیں، اور اگر کوئی خاندان ساتھ مل کر زندگی گزار سکتا ہے تو کیا ہم ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ وہاں تو صبح شام کا مسئلہ ہے، رات دن کا مسئلہ ہے، اٹھتے بیٹھتے مسئلہ ہے، نمازوں کا مسئلہ ہے، تقریبات کا مسئلہ ہے۔ اگر باپ شیعہ ہے، بیوی سنی ہے، تو ہر قدم پہ جھگڑا ہوگا۔ لیکن شیعت اور سنیت کی بنیاد پر اختلافات ایسے ہو گئے ہوں کہ طلاق کی نوبت آ گئی ہو، شاید ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو مجھ سے ایک صاحب نے گفتگو کی تو میں نے کہا کہ ایک تو اسی کا ثبوت ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان بنیادی اختلافات ہیں، جنہوں نے گفتگو کی وہ لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے، تو ان سے میں نے کہا کہ بھئی لکھنؤ میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، آج بھی اس کا ثبوت ہے کہ ہمارے حج مسلمانوں اور شیعہ حضرات کے درمیان مل کے ہوتا ہے، سنی اور شیعہ حضرات کے درمیان، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال مجھ جیسے آدمی کے لیے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اہل علم کے درمیان تبادلہ خیال ہوتا رہے، اور ہم جیسے لوگ شریک ہوں، سنیں، فائدہ اٹھائیں، اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوریاں ہوں گی، آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ فلاں معاملے میں دوری ہے، لیکن دوری تو اسی وقت ختم ہوگی جب کہ آپ قریب ہوں گے اور گفتگو کریں گے، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دور آخر میں احناف میں جو بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، اس میں مولانا عبدالحی لکھنوی کا نام بھی آتا ہے۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، فلاں مسئلہ جو اہل حدیث حضرات بیان کرتے ہیں، یہ پوری طرح مجھے اس وقت سمجھ میں آیا جب میں اہل حدیث حضرات کے ساتھ بیٹھا، اور اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اس کی نوعیت یہ ہے۔ بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ پہلا قدم یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی مجلسوں کا انعقاد ہو، یا ایسا ہی پروگرام بنے جس میں دونوں طرف کے لوگ بیٹھیں، سوچیں، اور اگر کچھ اختلافات ہیں تو ان کو ختم کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اس سلسلے میں کچھ فیصلے کریں، اور دنیا کے سامنے یہ بات آئے کہ مسلمان اختلافات کے باوجود متحد ہیں۔ آخری بات، یہ کہ ہماری کمزوری یہ ہے، یعنی میری بھی کمزوری کہی ہے، کہ
کہ جب ہم کسی مخالف کی بات کرتے ہیں، کسی کے شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو نکات اختلاف زیادہ دیکھتے ہیں اور نکات اتحاد نہیں دیکھتے۔ بھئی انسان ہونے کی حیثیت سے بھی کچھ چیزیں متفق ہوں گی، اور قرآن اور حدیث بنیاد اگر ہے تو وہ بھی مشترک چیز ہے۔ تو جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو اس میں جھگڑا ہے، اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتائیے آپ کہ کس میں اتحاد ہے اور اس اتحاد کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے اب یہ ناممکن ہے کہ جو اختلافات ہمارے درمیان ہیں وہ ختم ہو جائیں، حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت اور فقہ جعفری یہ سب ختم ہو جائیں، اس کا امکان نہیں ہے۔ اس کی ایک تاریخ ہے اور اس کی بنیادیں ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ سب ختم ہو جائیں اور براہ راست ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ شروع کر کے فیصلہ کریں، تو اب اس کا امکان نہیں رہا، اس لیے کہ یہ کام بہت ہو چکا۔ اب جو کچھ ہمارے پاس سرمایہ ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آخر میں یہ بات یہ کہوں گا کہ ابھی جیسے ہمارے سامنے بات آئی، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کو ہر پہلو سے ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ مخالف اسلام طاقتیں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں بلکہ اسلام ہی کو مٹا دینا چاہتی ہیں۔ وہ اسے پوری انسانیت کے لیے نقصان دہ سمجھ رہی ہیں اور اس کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ مسلمان اسے محسوس بھی کرتے ہیں۔ قرآن نے تو نسخہ یہ بتایا کہ دنیا میں تمہارا غلبہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ تمہارے درمیان اتحاد ہو، اور کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اختلاف ہوگا تو کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑی بھی دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ دشمن تو طاقتور ہے اور وہ متحد بھی ہے، کیا ہم متحد نہیں ہو سکتے؟ اپنے اختلافات کو کم نہیں کر سکتے؟ دیکھیے بنیادی جو اختلافات ہیں میں نے ابھی عرض کیا وہ ختم نہیں ہوں گے، ان کو باقی رکھتے ہوئے ہم متحد ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ سنا ہے کہ خطرہ ہوتا ہے تو جنگل کے درندے بھی ایک ہو جاتے ہیں، کیا ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ جب آپ خطرہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو مٹانے کے لیے دنیا کی طاقتیں تلی ہوئی ہیں اور پوری قوت لگا رہی ہیں، تو اللہ نے جو نسخہ بتایا وہ یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو اور ایک ہو جاؤ، کامیاب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع مجھے عنایت فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جناب مولانا جلال الدین انصر عمری صاحب نے پہلے تو اس جلسے کے آغاز میں بہت ہی مناسب آیتوں کی جو تلاوت ہوئی تھی اس کے بارے میں کچھ فرمایا، اور پھر اتحاد اور ساتھ ملنے اور مل کر قربت کے ساتھ دوریوں کو دور کرنے کے بارے میں بتایا، اور کچھ بہت ہی بنیادی باتیں بتائیں کہ خطرے کی حالت میں جنگل کے جانور بھی متحد ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے اس وقت یہ حالت ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں اس وقت مشرق و مغرب کی اسلام کو ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہیں، تو کیا ہم لوگ آپس میں مل کر ان سب مسائل کو جو کہ بنیادی نہیں ہیں بلکہ فروعی مسائل ہیں ان کے بارے میں ایک ایسا لاہ عمل قبول کر لیں اور اس تک پہنچ جائیں جس میں ہم ان سب اختلافات کے باوجود بھی اتحاد کے ساتھ کام کر سکیں۔
اور میں اب اپنے معزز مہمان کی خاطر اس کو عربی میں بھی کہہ دیتا ہوں تاکہ وہ سمجھیں کہ یہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. الشيخ جلال الدين عمري في البداية تحدث حول الآيات الكريمة التي تليت في بداية الجلسة وشرحها، ثم قال أن هناك بعض الخلافات بين أهل السنة وبين الشيعة، بل هناك خلافات أيضا بين أهل السنة بين المذاهب السنية. فالقضية هي أن كل هذه المسالك عندها أدلة وعندها براهين، وهي فقط قضية ترجيح بين برهان وآخر، وليس قضية أنها غير صالحة أو أنها غير قائمة على أي دليل. وقال أن من المعلوف هنا في هذه البلاد وخصوصا في منطقة لكنو أن هناك تزاوج بين أهل السنة والشيعة، فقال إذا كان هؤلاء يستطيعون أن يعيشوا طول عمرهم بينما الزوج سني والزوجة شيعية أو العكس، فكيف لا نستطيع أن نجتمع ساعات ونتحدث في هذه الأمور ونصل إلى حل، لأن هذه القضايا هي قضايا في الحقيقة ليست جوهرية بل هي قضايا فرعية، ولا بد لنا أن نصل إلى تواصل بغض النظر عن تلك الخلافات الفرعية. وقال إذا كان الحيوانات الغابة تجتمع وتتحد إذا كان هناك خوف من الخارج أو خطر من الخارج، فكيف نحن لا نجتمع بينما العالم كله من الشرق والغرب هو متكالب على الإسلام ويريد أن يقضي على الإسلام. وبعد هذا اس کے بعد میں جناب فضل عباس میکن صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم کو اپنی تقریر سے مستفید ہونے کا موقع فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر، اسٹیج پہ موجود سارے تمام معززین اور سامعین، سب سے پہلے تو میں علامہ عقیل غروی صاحب کا اور سفینہ انسٹیٹیوٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مبارک تقریب میں، کیونکہ جہاں بھی اتحاد کی بات ہو وہ بہت ہی مبارک جگہ ہوتی ہے، تو اس مبارک تقریب میں مجھے بھی خیالات کے اظہار کا موقع دیا. یہاں مجھ سے پہلے جلال الدین عمری صاحب بڑی خیال افروز انہوں نے باتیں کی، اور اس میں ایک واقعاتی بات جو کی میں اس کو لے کے آگے چلوں گا، اور وہ جو تھی بین المسالک شادیوں کی. اتفاقاً میرا تعلق پاکستان سے ہے اور ایک ایسے خاندان سے ہے جہاں دونوں مسلک موجود ہیں، یعنی 40% اہل تشیع ہیں تو 60% اہل سنت ہیں، اور بڑی ایک یگانگت کا ماحول ہے، جس کا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اختلاف رائے کا ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مخالفت بھی ہو. اختلاف رائے اور مخالفت میں فرق سمجھتا ہوں. ایک بات فقہی اختلافات کی ہوئی، افواہوں کے بارے میں بھی ہوئی، تو یہ میرا تاثر یہ ہے کہ زیادہ کیونکہ ایسی گفتگوؤں میں جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو رہتی ہیں کہ فقہی اختلافات سے زیادہ جو بنیاد بنتی ہے مخالفت کی وہ تاریخی واقعات کے بارے میں مختلف اپروچ ہے. اور اسی لیے میں نے آج کے اپنے مقالے کا جو موضوع ہے وہ تاریخ اور ہم رکھا ہے، اور کوشش یہی کی ہے کہ کسی مسلک کے حوالے کی بجائے ایک مسلمان اور ایک علمی نقطہ نظر سے بات کی جائے. یہ مقالہ جو ہے 3 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں کوشش کی گئی ہے کہ بیان کیا جائے کہ تاریخ کیا ہے اور کسی معاشرے کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے. دوسرا یہ کہ امت مسلمہ کا تاریخ کے بارے میں کیا رویہ رہا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دونوں مکاتب فکر کے تاریخ کے ماخذ مختلف ہیں، اور کئی معاملوں میں افواہوں کی وجہ سے اختلافات دار آئے ہیں. تو اگر ہم اس سارے تاریخی پروسیس کو صحیح سمجھ لیں
اور ایک دوسرے کے ماخذوں کو سمجھنا شروع کر دیں تو ایک دوسرے کے نزدیک آنے کا موقع مل سکتا ہے. لیکن اس جو اپروچ میں خامیاں ہیں اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. اور آخری یہی ہے کہ جی اس کا کیا رویہ رہا ہے اسلام میں تصور تاریخ پر بھی بات کروں گا میں کہ اس رویے کا کیا اثر ہوا ہے ہمارے سیاسی اور علمی ارتقاء پہ, مسلم دنیا کے سیاسی اور علمی ارتقاء پہ کیا اثر ہوا ہے. تاریخ کے بارے میں عام تصور تو یہ ہے کہ یہ ماضی کے واقعات کا مجموعہ ہے. یہ یقیناً ایک سچ بات ہے لیکن یہ جزوی سچ ہے. علماء تاریخ نے کہا ہے کہ محض مجموعہ واقعات تاریخ نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ ایک انٹیگریٹو سنتھسس بھی نہ ہو جو ان کے باہم ربط کو ایکسپلین کرے. اور جس طریقے سے یہ تاریخی واقعات مختلف ادوار کے ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں ان کی جب تک صراحت نہ کی جائے, اور یہی جو تجزیہ اور واقعات کا مجموعہ پھر تاریخ بنتا ہے. تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا جو اصل واقعات ہیں, اور یہ ایک علمی سوال ہے کہ اصل واقعات کو تاریخ کہا جائے یا واقعات کے اس مجموعے کو جو ایک دھندلی تصویر کی صورت میں مختلف مورخین کی ذریعے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے اس کو تاریخ کہا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ لکھنے کا جو ابتدائی مرحلہ ہے وہ ہے واقعات کو اکٹھا کرنا, پھر ان میں ترجیحات کا تعین کرنا, اور ترجیحات کے تعین کے بعد انتخاب کرنا اہم کہ کون سا اہم ہے. اب انٹرپریٹیشن تو بعد کا مرحلہ ہونا چاہیے, لیکن یہ اب انسانی کمزوری ہے, اور یہ ہمارے صرف یہ نہیں کہ امت مسلمہ میں تمام جہاں بھی کوئی جب مورخ تاریخ لکھنے بیٹھا ہے, یہ ایک علمی حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو اسی موقع پر اس کی جو سبجیکٹیوٹی ہے وہ در آتی ہے. سو انٹرپریٹیشن سے پہلے ہی دراصل ایک انٹرپریٹیشن شروع ہو جاتی ہے تاریخ کی, اور عام قاری کی نظر میں جتنی جو سبجیکٹیوٹی کا دخل ہوتا ہے تاریخ کا, عام قاری سمجھتا ہے کہ انالیسس کے وقت تاریخ میں سبجیکٹیوٹی آتی ہے. اصل میں واقعات کو جمع کرنے اور ان کے انتخاب میں ہی وہ سبجیکٹیوٹی شامل ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے تاریخ میں اختلاف ہوتے ہیں, اور ایک ہی اسکول آف تھاٹ, وین آئی سے اسکول آف تھاٹ تو یہ مسلک کی بات نہیں کر رہا, میں ایک علمی اسکول آف تھاٹ کی بات کر رہا ہوں, ان کی لکھی ہوئی تاریخوں میں تضادات بھی نظر آتے ہیں. اس موضوع پر فرانسیسی فلاسفر پال ریکوئر اپنی کتاب ہسٹری اینڈ ٹروتھ میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اور کوٹ کر رہا ہوں میں, کہ وی کیری آن سیورل ہسٹریز سائملٹینیسلی ان ٹائمز ہوز پیریڈز, کرائسز اینڈ پازز ڈو ناٹ کوئنسائڈ. وی انچین, abandon and resume several histories, much as a chess player who plays several games at once, renewing now this one, now another. یہ جو صورتحال ہے یہ تاریخ دانی کے عمل میں دیانت اور معروضیت, یہ جس کو انٹیگریٹی اینڈ آبجیکٹیوٹی کہا جائے, اس کی اہمیت کی طرف نشاندہی کرتی ہے. ابن خلدون کے المقدمہ میں یہ امر ایک بہت اہم کنسرن, ایک بہت اہم ایشو بن کے سامنے آتا ہے. روایتی معاشروں میں بشمول امت مسلمہ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ماضی بعید کے واقعات کو اتنی اہمیت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہمیں حال پہ ہی توجہ مرکوز نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج جس لمحے موجود میں اور آپ زندہ ہیں, یہ ایک سیل رواں کا حصہ ہے. یہ ایک بحر ذخار کی موجوں, بہت سی موجوں میں سے ایک موج ہے, اور دریا کی ہر موج کا دوسری موج سے تعلق جو ہے وہ ایک منطقی تعلق ہوتا ہے, وہ اس تعلق سے آزاد نہیں ہو سکتی. اگر آزاد ہے تو اس کا وجود نہیں ہے. اور یہ ہمارے پاس, جیسے پہلے عمری صاحب بھی بات کر رہے تھے, کہ ہم جو یہ ورثہ ہمیں ملتا ہے واقعات کی صورت میں, اس سے چاہیں بھی وہ جو کہتے ہیں کہ جی تاریخ کی اہمیت نہیں, ان پر بھی تاریخ اثر انداز ہوتی ہے. دراصل جب وہ بندہ یہ بات, بلکہ شاید زیادہ اثر انداز ہوتی ہے, اور آگے میں اس کی طرف آؤں گا,
دراصل جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تاریخ کی اہمیت نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تاریخی رویے کی اہمیت نہیں، تاریخ میں ایک تجزیاتی رویہ کہ جیسے ہے جو ہے اس کو قبول کر لیا جائے، اور یہی بعض اوقات جو افواہ ایک تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے وہ راسخ ہو جاتی ہے اسی وجہ سے، اور وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں تاریخی عمل کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ماضی ہمیں اقدار کا ایک مجموعہ دیتا ہے، وہ ہمیں ایک کرائٹیریا فراہم کرتا ہے جس کے مطابق ہم اپنے حال کو جج کر سکیں اور اپنے مستقبل کے تعین کے لیے اس سے مشعل راہ کا کام لے سکیں، اپنے مستقبل کا تعین اور راستے کے تعین کے لیے۔ اس کے بعد میں آتا ہوں اسلام میں تصور تاریخ کیا ہے۔ قرآن کریم میں جو اسلوب ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کے واقعات کو پیغام کی ترسیل کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اور نہ صرف کہ قرآن کریم کے باقی تمام امور میں بشمول جو تاریخی واقعات ہیں جنہیں آیات الہی کہا گیا ہے ان پہ تدبر کا حکم ہے، بلکہ تدبر نہ کرنے پہ ڈانٹا گیا ہے۔ سورہ محمد میں ارشاد ہوتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم تدبر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ اسی طرح تاریخ سے سبق حاصل نہ کرنے کے بارے میں بھی سورۃ المطففین میں ارشاد ہوا ہے کہ جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دل زنگ پکڑ گئے ہیں اس کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ اور ایک یہ بڑا لطیف پہلو ہے کہ سورۃ المطففین جہاں یہ تاریخی اہمیت کا اور تاریخ سے انکار کرنے والوں کی پر تنقید کی گئی ہے، متففین کا مطلب ہے کمی کرنے والے، اور سیاق و سباق کے حوالے سے ہے کہ وزن میں ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ تو کہیں جس طرح عام ناپ تول میں کمی، میں تو اس سے یہی اخذ کرتا ہوں کہ جس طرح عام ناپ تول میں کمی کرنا جو ہے وہ اس کی تنقید ہے، اسی طرح اور تاریخ کا ذکر ہے تو تاریخی واقعات میں بھی کمی کرنا جو ہے یہ اس پہ بھی ایک تنقید ہے۔ سورہ حج میں گزشتہ کئی جگہ تو مخصوص واقعات کا ذکر ہے، لیکن یہاں کچھ اصول بیان کیے گئے سورہ حج میں گزشتہ ادوار سے سبق حاصل کرنے کے لیے۔ آیات نمبر 45 اور 46 میں ارشاد ہے سو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا کیونکہ وہ ظالم تھیں، اب یہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جائیں کہ ان سے سمجھنے لگتے، کیونکہ در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اور یہ بہت ہی بلیغ ارشاد ہے، اس پہ جتنا غور کیا جائے اتنے ہی اس کے مطالب سامنے آئیں گے۔ قرآن کریم کی نظر میں تاریخی عمل انسان کی زمین پر آمد سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب انسان شے مذکور نہیں تھا، وہاں سے سفر کرتا ہوا یہ عالم ارواح میں اس موقع پر ہمیں لے آتا ہے جہاں انسان سے عالم ارواح میں سوال کیا جاتا ہے الستو بربکم، اور انسان اب گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی۔ سفر آگے چلتا ہے اور پھر ہمیں اس منظر پہ لے جایا جاتا ہے جب انسان کو ایک شرف، ایک عظیم ترین شرف خلیفۃ فی الارض سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ جو حضرت آدم کے علیہ السلام کے بارے میں واقعات ہیں، خلیفہ بنائے جانے سے لے کر زمین پر آنے تک، یہ اپنے میں انتہائی گہرے تاریخی جو اسباق ہیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے ان کو انلسٹ کرنے کی۔ پہلا سبق تو یہ ملتا ہے ہمیں کہ انسان کی وجہ امتیاز جو ہے، جو اسے خلیفہ بننے کا اہل بنایا ہے جس نے، وہ اس کے ادراک کی صلاحیت ہے، اس کی قوت عقل ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے جو مترشح ہوتا ہے، جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تقوی عبادت اور تقوی یقیناً قرب الہی کا سبب ہے اور انسان اور فرشتوں کی بلندی کا سبب ہے، لیکن یہ تنہا جو ہے
وہ خلیفہ بننے کے لیے سند کے لیے کافی نہیں ہے. یہ سند کے طور یہ قبول نہیں کیا گیا. تیسرا سبق یہ ہے کہ خلیفہ کے رتبہ کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر حاوی ہونا پڑے گا. یہ حاوی ہونے کا جو ذریعہ ہے, جو طاقت ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے قوت ادراک اور عقلی قوت کے جو ڈیڈکٹیو ریزننگ کے ذریعے مہیا کر دی ہے. آگے چلتی ہے بات کہ انسان کو ہدایت کرنے کے بعد اختیار دیا گیا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلے یا کوئی اور راہ اختیار کرے, لیکن اس کے ہر فیصلے کا جزا اور سزا ہوگی, وہ اس سے بچ نہیں پائے گا. پانچواں نقطہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان ہر انحراف کو, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, یہ نہیں کہتا کہ تم اللہ کی مخالفت کرو, بلکہ وہ اسے ایک خوبصورت لبادے میں پیش کر کے انسان کو اس کے سامنے لے آتا ہے. اور بعض اوقات تو انسان دانستہ گمراہی کرتا ہے, بعض اوقات کم علمی یا اس کی وجہ سے بھی وہ گمراہ ہو جاتا ہے. چھٹا لطیف نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اگر تجاوز کر بیٹھے تو وہ مالک ہے, وہ رحیم و رحمان ہے, مایوس ہونے کی گنجائش نہیں ہے. اس نے اپنی طرف واپسی کا راستہ بھی کھولا رکھا ہے توبہ کی صورت میں. اور اگر اس توبہ میں حضرت آدم علیہ السلام والا اخلاص ہو جائے تو صرف آپ دوبارہ خلیفہ ہی نہیں بنتے, بلکہ آپ اللہ کے منتخب کردہ لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں. مختصر یہ کہ یہ قصہ ہمیں انسان کے اس کے خالق سے رشتے کا بتاتا ہے, انسان اور کائنات کے درمیان رشتے کا بتاتا ہے, انسان کے عروج و زوال کے بارے میں بتاتا ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کسی اپنی کوتاہی کی وجہ سے زوال پذیر ہو جائیں تو اس صورتحال سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اسلام میں جو ماضی کے واقعات کا بیان ہے, جو اسلوب بیان ہے, ایک تو واقعات خود قابل توجہ ہیں, ایک یہ اسلوب بیان بہت قابل توجہ ہے. اس قرآن کریم اٹ انٹرز انٹو اے ڈائلاگ ود اس, یہ کوئی یک طرفہ کمیونیکیشن نہیں ہے. اور یہ جو ایجوکیشن کا لیٹسٹ کانسیپٹ ہے, کیا تم نے نہیں دیکھا, کیا تم نے نہیں غور کیا, اور یہ ایسا مجھے تو محسوس ہوتا ہے قرآن کریم پڑھتے ہوئے جیسے انگلی پکڑ کر آپ کو مختلف واقعات پہ ساتھ ساتھ لے کے سیر کرائی جا رہی ہے, ایک گائیڈ سیر کرا رہا ہے. اور آپ کو جس میں ایک اینتھروپولوجی میں لیٹسٹ کانسیپٹ جو ریسرچ کا کہتے ہیں, پارٹیسپینٹ آبزرور آپ کو بنا دے رہا ہے. یو آر بینگ میڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان دیٹ سچویشن, اور اس طریقے سے آپ کو اخذ کرنے کا ہو رہا ہے. گرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو 3 الوہی صفات کا ذکر ہے, الوہیت کا خود, رحمان کا, رحیمی کا, یہ اس میں بھی انسان کے لیے بہت سے سبق ہیں, اور تاریخ کے حوالے سے بھی اس کی تشریح کی جا سکتی ہے. لیکن میں یہاں توجہ مرکوز کروں گا الحمدللہ رب العالمین پر. دیکھیے کہ, اور مجھے جو ایک جملہ شروع میں کہنا چاہیے تھا, اب اتنے علماء کی موجودگی میں لگ رہا ہے کہ میں جسارت کر رہا ہوں, لیکن یہ حکم کے تحت بات کرنی پڑ رہی ہے کہ دیکھیے کہ جب میں کسی آرگنائزیشن میں ملازمت اختیار کرتا ہوں تو میں اس کے کلچر کا حصہ بن جاتا ہوں, اور اس ساری سے وابستگی ہو جاتی ہے. جب انسان کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو جب اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس ملک کے تمام وابستگی ہو جاتی ہے. انسان بھی جب شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کرتا ہے تو وہ اس رب کو سبمٹ کرتا ہے جو صرف اس کا رب نہیں, جو عالمین کا رب ہے. اور عالمین میں زمانی اور مکانی پہلو دونوں آ جاتے ہیں, ٹائم اینڈ اسپیس ڈائمنشنز دونوں آ جاتی ہیں. یہ جو ملٹیپل یونیورسز ہیں, یہ تثنیہ کا لفظ نہیں ہے, عالمین نہیں, عالمین ہے, ملٹیپل, جو آج سائنس کہہ رہی ہے کہ ہزاروں کائناتیں ہیں. تو وہ یہ جو ایک, جیسے میں کہوں گا بین الکائناتی ایک جو کمیونٹی ہے اس کا حصہ ہو جاتا ہے, اور اس طرح ایک کاسمک کانشسنس کا حصہ ہو جاتا ہے. اور میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اگر ہم کیوں اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں. اقبال نے کہا ہے کہ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام, اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں. اگر ہم بھی عشق کے اس مرحلے پر پہنچیں
تو ہم اس کاسمک کانشسنس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر تاریخی عمل کا بنیادی محرک کیا ہے؟ اس زمین پر آ جاتے ہیں، انسان کی طرف آ جاتے ہیں، اور انسان کیا تاریخی عمل کا بنیادی محرک کیا ہے؟ آیت اللہ باقر الصدر تاریخی عمل کو ایک سپائرل کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ سپائرل کو اس طرح کہیے کہ جیسے یہ دائرہ نہیں ہے بلکہ جیسے سپرنگ میں دائرے بھی ہیں لیکن پھر بھی اوپر کی طرف سفر ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں وہ جس ایسنس تاریخی عمل کا جس کو کہتے ہیں المتعال الاعلیٰ، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے ضمیر اجتماعی یا کلیکٹیو کانشنس، کہ یہ ایک کسی معاشرے کا جو کلیکٹیو کانشنس ہے، جو ضمیر اجتماعی ہے، جو تعین کرتا ہے کہ وہ کس رخ میں چلے گا، کس نہج پہ چلے گا۔ اس اجتماعی اگر یہ ضمیر اجتماعی ایک سوسائٹی کنزرویٹو ہے، قدامت پسندانہ رویہ ہے، اور یہ قدامت پسندانہ رویہ دو وجہوں سے ہو سکتا ہے۔ یہ کسی معاشرے کا اپنی اقدار سے غیر منطقی یا جسے ارریشنل کہتے ہیں اٹیچمنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وابستگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا یہ قدامت پسندانہ رویہ کا باعث جابرانہ حکومتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے معاشروں میں جو وہ صرف اپنی ڈیلی لائف، اپنی روزمرہ زندگی کے گرد ہی گھومتی ہے ان کی ساری سوچ، اور ان کا جو حال ہے وہ بھی ماضی کی تصویر بن کر رہ جاتا ہے۔ آگے کی طرف وہ سپائرل کی بجائے بلکہ وہ ایک سائیکل میں، ایک دائرے میں گھومنا شروع کر جاتی ہیں۔ جو کچھ معاشرے جو سیاسی سماجی شعور رکھتے ہیں، جہاں جبر کا دخل کم ہے، وہاں وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگر جب وہ تبدیل کرنا چاہیں اپنے معاشرتی رشتوں کو، اپنے سماجی رشتوں کو، تو اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، کئی مثالیں ہیں، روس کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور کئی مثالیں لی جا سکتی ہیں کہ جلد یا بدیر اس میں پھر یہ ایک ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے چیز، اور وہی لوگ جنہوں نے انقلاب کی رہنمائی کی ہوتی ہے اس نام پہ کہ ہم استکبار کا خاتمہ کریں گے، ہم ظلم کا جبر کا خاتمہ کریں گے، وہ مجبور سے جابر بن بیٹھتے ہیں، اور معاشرہ پھر ایک پرانے سائیکل میں آ جاتا ہے۔ آیت اللہ باقر الصدر کہتے ہیں کہ تبدیلی وہی دیرپا ہو سکتی ہے جو رشتوں کی تبدیلی، معاشرتی رشتوں کی تبدیلی کے بجائے اپنا ایم، اپنا ٹارگٹ کرے اقدار کی تبدیلی کو، اور اس اقدار کی تبدیلی کی بنیاد روحانیت پر رکھے۔ اور یہی وہ تبدیلی تھی جو سارے پیغمبروں کا معین مقصد رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب انسان اس طریقے سے کرے گا تو آگے کی طرف وہ سفر کرے گا، وہ آگے کی طرف سفر کرے گا، اور اس کا جو ہے الٹیمیٹ جو ہائی پیڈسٹل ہے اس تبدیلی کا، وہ یہ ہوگا کہ جبر اور استکبار کا خاتمہ ہوگا امام مہدی علیہ السلام کی آمد پر۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے اس میں کمی نہیں ہو سکتی، یا تگ و دو نہیں ہونی چاہیے، یہ تگ و دو جاری رہنی چاہیے، اور الٹیمیٹلی انسان اس منزل پر پہنچ جائے گا جہاں مادیت اور روحانیت کی حد بندی ختم ہو جائے گی۔ اب آئیے دیکھیے کہ اس تاریخی ورثے کی موجودگی کے بعد امت مسلمہ میں کیا تاریخ کے بارے میں رویہ کیا آ رہا ہے۔ انفارچونیٹلی میں نے شروع میں ریکیئر کی ایک جو کوٹ کیا تھا، بعض اوقات لگتا ہے کہ ہم اس کی عملی تصویر بن کر رہ گئے ہیں۔ ہماری تاریخ میں بھی کئی تضادات ہیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، اور یہ تضادات دو قسم کے ہیں۔ کئی دفعہ تو واقعاتی تضادات ہیں، کئی جگہ پہ ہمارے رول ماڈل، اور یہ تاریخ سے ایک اہم جو انعام ہوتا ہے کہ معاشروں کو رول ماڈل دیتی ہے، کہ ہمارے رول ماڈل بیک وقت ایسے اشخاص، ایسی ہستیاں ہم نے بنا لیں جن میں بڑا جوہری قسم کا، جن کے ورلڈ ویوز میں بڑا جوہری قسم کا اختلاف ہے۔ اب دو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ورلڈ ویو رکھنے والی ہستیاں کیسے ہمارے شخصیات، کیسے ہمارے رول ماڈل بن سکتے ہیں؟ اور بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ ایک ہی شخصیت کے بارے میں ہمارے متضاد جو ہیں آراء ہیں، اور ہم بیک وقت ان متضاد آراء میں یقین رکھتے ہیں۔ میں اس کی مثال یہ دوں گا کہ ہم
خلفائے راشدین مسلمانوں کے نزدیک ہیرو ہیں، اور ان کی ہم قدر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا جو سادہ طرز زندگی اور جو ان کے نظام حکومت میں اکاؤنٹیبلٹی کا رویہ تھا، اور یہ یقیناً ایسی چیزیں ہیں جو کہ قابل قدر ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ اپنی تاریخ میں بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں کو بھی بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جن کے پاس سے یہ دونوں چیزیں دور دور سے نہیں گزری تھیں۔ کہا تاریخ نے لکھا کہ ان کے محلات جو تھے وہ کیسر و کسریٰ کے محلات کو شرماتے تھے، اور اکاؤنٹیبلٹی تو نام کی چیز نہیں تھی۔ تو پھر کون سے رول ماڈل ہیں؟ ہمارا مورخ ایک عام قاری کو کنفیوز کر دیتا ہے۔ اس کی ایک اور جو مینیفیسٹیشن ہے وہ واقعہ کربلا ہے۔ واقعہ کربلا کے بارے میں ایک طرف تو دیکھیے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت و بزرگی کا لکھا، لیکن اس کے بعد واقع ایسا بھی کیا، یہ بھی کیا ساتھ کہ یزید کو حق بجانب بھی قرار دیا۔ اب آپ بتائیے، ہم یہ غور کریں کہ اگر امام حسین علیہ السلام جیسا ان جیسی نسبتیں رکھنے والا بندہ، اگر ان کا استعمار کے خلاف جو قیام ہے، جو اس بات کے خلاف قیام ہے کہ کسی حکمران کو شریعت سے بالا ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اگر اس کو جائز نہیں کہا جائے گا تو کیا جذبہ حریت باقی رہے گا معاشرے میں؟ کیا کسی اور شخص کے لیے گنجائش رہ جائے گی اس کے استعمار کے خلاف سٹینڈ کو ٹھیک کہنے کی؟ اور اگر یزید کی نہ صرف اسلام کی مقدس ترین ہستی کے بے حرمتی کرنے پر، بلکہ اسلام میں مقدس ترین مقامات کی بے حرمتی کرنے پر، میں حوالہ دے رہا ہوں خانہ کعبہ پہ حملے کا، میں حوالہ دے رہا ہوں واقعہ ہرہ کا، اور مقدس ترین شہروں کی بے حرمتی کرنے کے باوجود بھی اسے حق بجانب اگر ہم قرار دیں، یا ہمارا تاریخ کا ایک معقول حصہ اسے حق بجانب قرار دے، تو پھر کسی اور حکمران کو غلط کہنے کی گنجائش کیا رہ گئی؟ یہ باتیں بہت قابل غور ہیں۔ اس رویے نے گہرا اثر ڈالا ہماری سیاسی اور علمی ارتقاء پر۔ اکاؤنٹیبلٹی تو آہستہ آہستہ ختم ہو کر رہ گئی معاشرے میں، اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو کر رہ گئی، اور جس نے ہمارے علمی ارتقاء کو بھی روک دیا۔ فرانس کے لوئس 14 نے کہا تھا آئی ایم دا اسٹیٹ، ایک بادشاہ تھا فرانس کا جس کا بہت مشہور جملہ ہے، اس نے کہا کہ آئی ایم دا اسٹیٹ، میں ہی ریاست ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں حکمرانوں نے نہ اپنے آپ کو صرف ریاست سمجھنا شروع کر دیا بلکہ شریعت کا ماخذ بھی سمجھنا شروع کر دیا، اور یہ بری طرح اثر انداز ہوا ہماری علمی تاریخ پر، ہماری تاریخ پر۔ اب اس کا کیا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کا ایک ہندوستان کے شاعر نے، انڈیا کے شاعر نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، اور وہ سزا ہم آج تک پا رہے ہیں۔ اب یہ وقت ہے اس بات کا کہ ہم ایک معروضی اور ایماندارانہ جائزہ لیں اپنی تاریخ کا، ہم اور اپنے رویے کا اثر نو تعین کریں، اس کو ایک آبجیکٹو بیسس پہ استوار کریں، اور اثر نو اپنے رول ماڈلز کو تلاش کریں، تاکہ اور یہ موقع ہوگا کہ جہاں بین المسالک ہم آہنگی پیدا ہو سکتی اگر اس کو آبجیکٹو طریقے سے کیا جائے۔ اس طریقے سے ہم اپنے عظیم اور خوبصورت دین کے لبرل ایتھوس کو ڈسکور کر سکتے ہیں، اور اس معاشرے کی تعمیر کر سکتے ہیں جس سے ہم بہت دور ہو گئے۔ وہ معاشرہ ایسا تھا جو کہ رسول کریم اور قرآن کریم بنانا چاہتے تھے، جس کی بنیاد نہ صرف روحانی اقدار پر بلکہ علم پر تھی، ایک نالج بیس سوسائٹی۔ اور یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یونیورسل ایجوکیشن کی بات دنیا نے 40-50 سال پہلے شروع کی، اسلام میں نہ صرف انکریج کیا گیا بلکہ واجب کر دی گئی تھی یونیورسل ایجوکیشن۔ تقبل کی راہ کا تعین کریں، اور میں اقبال کے اس شعر پہ ہی اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ شکریہ۔ پاکستان سے تشریف لائے دانشور جناب فضل عباس میکن صاحب نے
تاریخ اور تاریخ کی تدوین کے سلسلے میں فلسفیانہ اور انتھروپولوجیکل طریقے سے بتایا کہ کس طرح سے پہلے واقعات کی تدوین ہوتی ہے، پھر ان کا تجزیہ شروع ہوتا ہے، اور آخر میں انہوں نے ہم کو بتایا کہ ہماری تاریخ کے اندر کچھ ایسے تضادات پیدا ہو چکے ہیں یا کم سے کم کتابوں میں موجود ہیں جن کی وجہ سے جو احساس ذمہ داری یا اکاؤنٹیبلٹی جو ہونی چاہیے بالخصوص حکام کے اندر، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے، اور اس کو ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ محاضرنا كان من باكستان، وهو تحدث عن كيفية جمع وتأليف التاريخ، فأخبرنا بأن بداية التاريخ هو جمع الوقائع، ثم تأتي مرحلة التحليل ووضع الأصول لفهم حوادث أو وقائع التاريخ. وانتهى بنا إلى القول بأن هناك تعارضا كبيرا في تاريخ الإسلام أوائل الإسلام، وهناك وقائع جرت مما لم يتم تفسيرها بصورة سليمة، ولم يتم الوصول إلى حل لها. وذكر بصورة خاصة أن الجميع متأكدون ومجمعون على أن الإمام الحسين كان من أصلح الناس في عصره وكان من عالمهم، ومع ذلك البعض يؤيد ما قام به يزيد من التعامل معه بالصورة التي نعرفها جميعا. وقال أن هذا، وأيضا ذكر واقعة الهجوم على الكعبة المشرفة وواقعة الحرة، وقال أن البعض لا يزالون ربما في الكتب يؤيدون مثل هذه الأفكار، مما أدى إلى إعطاء الحاكم صلاحيات غير محدودة بحيث أصبح هو فوق القانون. فلا بد أن يكون هناك محاولة لفهم هذه الأمور من جديد لكي نضع الأمور في النصاب ولكي ننهي هذا التعارض الموجود في تاريخنا.